ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو میں بیان کروں گا اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اسلام کی تاریخ میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی مثال کوئی نہیں ملتی، جس کو ہم کہتے ہیں واقعہ کربلا۔ آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم اور دلسوز واقعہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو پیش آیا۔ یہ واقعہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی شہادت کا واقعہ ہے، جو دین اسلام کی حقانیت، عدل اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی ایک بے مثال حقیقت ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے پناہ محبت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزید کی بیعت کا مسئلہ، جب 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تو اس نے تمام مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، وجہ کیونکہ وہ فاسق تھا، شرابی تھا، جابر حکمران تھا۔ سنی حنفی علماء کا موقف، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یزید کے افعال فاسقوں جیسے تھے، اس کی بیعت لینا زبردستی تھی۔ حضرت امام حسین کا انکار بجا اور حق پر مبنی تھا۔ حضرت امام حسین کا سفر کربلا، جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر بلایا اور حمایت کا وعدہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں کوفہ والوں نے دھوکہ دیا اور یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا اور کربلا کے میدان میں محصور کر دیا۔ واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاندان کے افراد بشمول 6 ماہ کے حضرت علی اصغر اور وفادار ساتھی کل 72 افراد 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد ظالم لشکر کے سامنے ڈٹ گئے۔ اب وہاں پر شہادتیں کس کس کی ہوئیں؟ حضرت غازی عباس علمدار، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ آخری شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اب شہادت امام حسین کیا ہے؟ دوستان مکرم، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ظالموں نے سجدے کی حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنا پیارا فرمان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حسین مجھ سے ہے، ان کے قتل سے میرا جگر چھلنی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی بڑی محبت تھی۔ ائمہ اہل سنت کے اقوال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے اگر میں کربلا کے وقت ہوتا تو یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں ہوتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کیا فرماتے؟ فرماتے یزید نے امام حسین کو قتل کیا اور وہ ظلم میں مبتلا تھا۔ سبق کیا ملتا ہے؟
دین پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے۔ امام حسین نے ہمیں عزت، غیرت اور صداقت کا سبق دیا۔ ظلم کے خلاف کلمہ حق ہے نا، سنت حسینی ہے۔